اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 63۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 101 سے 108 نمبر تک کی آیات ہیں۔ 8 آیتیں سورہ مبارکہ آل عمران کی اس صفحے میں موجود ہیں، ان کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم لوگ کس طرح کافر ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت ہو رہی ہے اور تمہارے درمیان رسول موجود ہے، اور جو خدا سے وابستہ ہو جائے سمجھو کہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال کر اور اللہ نکال لیا، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا، اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ قیامت کے دن جب بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان کے بعد کیوں کافر ہو گئے تھے؟ اب اپنے کفر کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے وہ رحمت الہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات الہی ہیں جن کی ہم حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ عالمین کے بارے میں ہرگز ظلم نہیں چاہتا۔ یہ آیات گزشتہ آیات سے وابستہ ہیں، اور گزشتہ آیات میں 4 آیتوں کے تسلسل کو اس طریقے سے بیان کیا کہ بعض یہودیوں کی سازش سے انہوں نے آ کے مسلمانوں کو ورغلایا، اوس اور خزرج کو ورغلا کر آپس میں اختلاف پیدا کیا، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں پر 2 آیت یہودیوں کی مذمت میں آئی کہ یہودیوں سے یہ خطاب کیا گیا کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، پھر بھی ایسی کافرانہ حرکتیں انجام دیتے ہو۔ اس کے علاوہ یہ مذمت کی گئی کہ تم جب اللہ کو مانتے ہو تو کم سے کم ایمان لانے والوں کے راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ، تم ایمان لانے والوں کے راستے کو روک رہے ہو۔ اس کے بعد 2 آیت میں مسلمانوں کی مذمت کی گئی۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کی مذمت اس بات پر کی گئی کہ تم اللہ رسول کو چھوڑ کے یہودیوں کی باتوں میں آ جاتے ہو، یہودیوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہو۔ جب تمہارے پاس اللہ اور رسول ہے تو یہودیوں کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ اور یہ دوسری آیت ہے کہ جو 101 نمبر کی آیت اس صفحے کی پہلی آیت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ تمہارے درمیان کتاب خدا کی تلاوت کی جا رہی ہے، آیات الہیہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، تمہارے درمیان رسول ہے، اس کے باوجود تم مثلا گمراہی کا شکار ہو رہے ہو یا ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہو، جبکہ یہ 2 چیزیں یعنی کتاب خدا اور رسول کا وجود یہ ہدایت کی ضمانت ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان وابستہ ہے، کوئی گروہ وابستہ ہے کتاب خدا اور رسول سے، تو بس یہی ہدایت کے لیے کافی ہے، یہی اللہ سے گویا وابستگی کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان قرآن سے وابستہ ہے، رسول سے وابستہ ہے، تو یہ انسان کی گارنٹی ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، اور یہ انسان جو ہے وہ اللہ سے وابستہ ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا اس طریقے سے اختلاف کرنا یہ قابل تعجب ہے۔ لہٰذا قرآن نے اعجاب اور تعجب کا اظہار کیا کہ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم، کہ دوسرے اگر گمراہ ہوں تو تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو کہ تمہارے درمیان کتاب خدا بھی موجود ہے، تمہارے درمیان رسول بھی موجود ہے، لہٰذا تمہاری گمراہی پر تعجب ہے۔ لہٰذا ان کو گویا سخت عذاب سے بھی ڈرایا گیا، اور اس بات کی نوعیت دی گئی کہ اگر اللہ اور رسول سے وابستہ رہو گے یہی تمہارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد 2 آیتیں جس میں سے سب سے پہلی آیت تقوی الہی کی دعوت دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس کے بعد کی آیت کہ جس میں لوگوں کو اتحاد کی دعوت دی گئی ہے اور لوگوں کو تفرقے سے بچنے کی دعوت دی گئی ہے۔
یہ دو آیتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اس معنی میں کہ سب سے پہلے ان صاحبان ایمان کو اور لوگوں کو دعوت دی گئی کہ تم تقوی الہی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ تقوی الہی ہی ہے جو کہ انسان کو اختلاف سے بچا سکتا ہے۔ چونکہ جب انسان خدا سے وابستہ ہے تو انسان کے اندر جو ذاتیات پائی جاتی ہیں، جو ذاتی مفادات کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کو انسان نظر انداز کر دے گا، اس لیے کہ اس کی زندگی کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف خدا کی مرضی ہوتی ہے، اور خدا کی مرضی ہر ایک کے لیے برابر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر ایک انسان جب اپنی مرضی سے نہ چل کر خدا کی مرضی سے چلنے لگے گا تو پھر انسان اختلافات سے بچ سکتا ہے۔ اور اختلافات کی وجہ بھی انسان کی مرضیاں ہوتی ہیں، ہماری مرضی دوسرے سے الگ ہوتی ہے، دوسرے کی مرضی ہم سے الگ ہوتی ہے، لہٰذا ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ لیکن اگر دونوں اپنی مرضی کو درکنار کر کے خدا کی مرضی کو کے پابند ہو جائیں تو بہت آسانی سے دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے اس بات کی دعوت دی کہ تم لوگ تقوی الہی اختیار کرو، اور ایسا تقوی کہ جو حق ہے تقوی کا، یعنی بالکل جس کو کہا جائے وہ ہر جہت سے پروردگار عالم کی مرضی اور پروردگار عالم کے خوشنودی کے تابع رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اسلام کے اوپر ثابت قدم رہ کے اس دنیا سے جاؤ، یعنی اگر اس دنیا سے اسلام کے اوپر ثابت قدم رہ کے نہیں جاتے تو پھر بہرحال گارنٹی نہیں ہے کہ وہاں انسان کو نجات حاصل ہو سکے۔ پھر اس بات کا حکم دیا کہ حبل اللہ اور دین خدا سے وابستہ رہو، کہ حبل اللہ کے مختلف تفسیر بیان کی گئی ہے کہ جس کا جامع جو مفہوم ہے وہ خدا یا دین خدا ہے، کہ اگر انسان اس سے وابستہ ہے تو انسان پھر اختلاف کا شکار نہیں ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی سے وابستہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ایک دوسرے سے تفرقہ نہیں کرو، کہ یہاں پر جو اتحاد کے معنی کیے جاتے ہیں، اتحاد گویا لازم معنی ہے اس لفظ کا، ورنہ حقیقت میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس سے جدا نہیں ہو۔ جب ہر ایک فرد سے اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اللہ کی رسی سے جدا نہیں ہو، جب سب کے سب اسی اللہ کی ایک رسی سے وابستہ ہوں گے تو خود بخود یہ سب کے سب اکٹھا ہوں گے، کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگا۔ لہذا تفرقے سے بچنے کا جو ایک واحد راستہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی رسی سے انسان وابستہ ہو جائے۔ اس درمیان جو ایک داستان بیان کی گئی، اور اسی لیے قرآن مجید نے پھر تذکرہ کیا کہ اللہ کی نعمت کو یاد دلایا ان انصار اور مسلمانوں کو، اس کے درمیان اس کے ذیل میں یہ داستان نقل کی گئی ہے کہ اس آیت کے جو شان نزول ہے یا نزول کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ اوس اور خزرج کے دو مسلمان، جس میں خزرج کی طرف سے اسعد بن زرارہ اور اوس کی طرف سے ثعلبہ بن غنم، یہ دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور باتوں کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ آپس میں ایک دوسرے کے سے فخر و مباحات کرنے لگے اپنے قوم اور قبیلے کے حوالے سے۔ اوس کی طرف سے ثعلبہ بن غنم نے یہ کہا کہ ہمارے قبیلے میں ایسے نامور لوگ پیدا ہوئے ہیں جیسے جناب خزیمہ کی، جن کو ذو الشہادتین کا لقب دیا گیا ہے، کہ ان کی ایک گواہی دو کے برابر قابل قبول تھی، پیغمبر نے فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے جناب حنظلہ غسیل الملائکہ کہے جاتے ہیں، کہ جن کو جنگ میں شہادت ہوئی، اور پیغمبر سے آ کر ان کی زوجہ نے کہا کہ جس وقت حنظلہ جنگ کے لیے گئے تھے تو حالت جنابت میں تھے اور انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، پیغمبر نے فرمایا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جناب حنظلہ کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، لہذا ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ عاصم ابن ثابت، سعد ابن معاذ، ان لوگوں کا نام ذکر کیا کہ یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں اور انہوں نے اسلام میں عظیم گویا نام کمایا ہے، یا اسلام کی نامور شخصیتیں ہیں۔ اسعد بن زرارہ نے بھی کہا کہ 4 افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی عظیم خدمات انجام دی ہیں،
جو اس میں ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، ابو زید اور زید ابن ثابت، یہ ایک دوسرے سے فخر و مباحثت کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ دونوں قبیلے کے لوگ الگ الگ اکٹھا ہو گئے، اور اسی فخر و مباحثت کے چکر میں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اور گویا جنگ کی نوبت آ گئی، تلواریں نکلنے لگی۔ پیغمبر کو خبر ہوئی، پیغمبر نے آ کر انہیں خاموش کرایا اور ان کو سمجھا اجھا کے واپس کیا، اور اس کے بعد اس آیت میں قرآن مجید نے گویا ان کو اس بات کو یاد دلایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر کہ تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے درمیان اسلام بھیجا، دین بھیجا، اور اس دین کی نعمت سے، اس اسلام کی نعمت سے تم جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، یعنی دشمنی سے تمہارا رشتہ جو ہے وہ بھائی چارگی میں تبدیل ہو گیا۔ تم جہنم کے کنارے تھے، اللہ نے وہاں سے نکال کر تم کو جو ہے وہ نجات دی کہ اس دشمنی سے بھائی چارگی کے رشتے کے اوپر بہت سارے غیر مسلمان مورخین نے بھی اظہار تعجب کیا ہے کہ اس طریقے کی دشمنی جو اوس اور خزرج کے درمیان پائی جاتی تھی، یہ عام طور سے گویا ریشے دار ہوتی ہیں، ایسی ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں کہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی، لیکن پیغمبر کی تدبیر اور پیغمبر کی ہدایت کے صلے میں، پیغمبر کی ہدایت کے نتیجے میں یہ دشمنی ختم ہو گئی۔ لہٰذا یہ نعمت قرآن مجید نے ان کو یاد دلائی کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور آپس میں اختلاف نہیں کرو، اور اس کے بعد پھر کہا کہ پروردگار عالم اپنی نشانیوں کو اسی طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے مقابلے میں گویا ایک تدبیر کے طور پر قرآن مجید نے ایک تدبیر یہ بیان کی کہ یہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے مفاخرہ کرنا، فخر فروشی کرنا کہ ہمارے درمیان ایسے بڑے لوگ ہیں، ان کے درمیان ایسے بڑے لوگ ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے درمیان جو جذبہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دو، ایک دوسروں کو برائیوں سے روکو۔ اور یہاں پر قرآن مجید نے اگر اس طریقے سے حکم دی کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک گروہ ہونا چاہیے تم میں سے۔ ایک گروہ کا مطلب یہ نہیں کہ سماج میں مثلا ایک الگ سے گروہ بنا دیا جائے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، نہیں، یعنی جہاں پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مورد آتا ہے وہاں پر ایک دو نہیں بلکہ 10-20 افراد اکٹھا ہو کر اس کام کو انجام دیں تاکہ وہ اختلاف کا سبب نہ بنے۔ کوئی بھی اگر برائی پھیل رہی ہے تو ایک آدمی نہ بولے، ایک کے ساتھ سینکڑوں بولے، ہر انسان اس کے ساتھ ہم صدا ہم زبان ہو کے بولے۔ اگر کوئی نیکی کی ترویج کرنا ہے تو ایک انسان بولے تو اس کے پیچھے ہر انسان لبیک کہے، ہر انسان اس کے ساتھ کھڑا ہو کہ ہاں یہ کام اچھا ہے تو اس کو ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے سماج میں جذبہ عمل بڑھے گا، اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو کے لیے ترقی کی راہیں ہموار کریں گے، یعنی نیکیوں کو بڑھاوا دینا یہ اسی راستے سے ممکن ہے، برائیوں کو کنٹرول کرنا یہ اسی راستے سے ممکن ہے۔ لہٰذا جتنا بھی یہ کام مضبوطی کے ساتھ انجام ہو پائے گا اتنا ہی اس سماج کی کامیابی کا سبب بنے گا کہ قرآن مجید اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی گروہ کہ جو لوگوں کو برائیوں سے روکے گا، جو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے گا، یہ جو ہے وہ کامیاب ہونے والا گروہ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر پلٹ کر اپنی یعنی گزشتہ جو سلسلہ تھا اسی سلسلوں کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ بات کہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دو، ایک دوسرے کو برائی سے روکو، یہ تمہارے درمیان الفت کا سبب بنے گا، یہ تمہارے درمیان محبت اور دوستی کا سبب بنے گا۔ پھر کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو ایک دوسرے سے تفرقہ رکھتے تھے، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر گویا ان کے درمیان برائیاں پائی جاتی تھیں، اور یہ اس دنیا میں بھی ناکامی کی زندگی گزاریں گے۔ یعنی جب ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کا کام کریں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کام کریں گے، تو بہرحال ترقی نہ ادھر ہو پائے گی نہ ادھر ہو پائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دنیا کی جو زندگی ہوگی وہ ناکام زندگی گزرے گی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور نہ صرف اس دنیا میں ناکام رہیں گے بلکہ ان کے لیے آخرت میں بھی عظیم عذاب اور سخت عذاب رکھا گیا ہے۔ پھر قیامت کے حوالے سے دو گروہ کا ذکر کیا کہ قیامت میں دو گروہ یہ پائے جائیں گے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ سرخرو ہوں گے۔ سرخرو وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے گویا اسلام قبول کیا، اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے، جیسے ثابت قدم رہنا چاہیے، جنہوں نے تقوی الہی اختیار کیا کیسے جیسے حق تھا تقوی الہی اختیار کرنے کا، تو یہ لوگ جو ہے وہ
ان کے چہرے سفید ہوں گے، یہ سرخرو ہوں گے، اور ان کا انجام یہ بیان کیا کہ ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، یہ خدا کی رحمت میں ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ رحمت الہی کے سائے میں رہیں گے۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، یعنی کافر ہی رہے یا کافر رہنے، یعنی کفر کے بعد ایمان اختیار کیا اور ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، تو ان سے قیامت میں سختی سے برتاؤ کیا جائے گا، سختی سے ان کو سزا دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ یہ جو تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا، لو اس کا مزہ چکھو، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کا عذاب کا مزہ وہ چکھیں گے۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا۔ اور پروردگار عالم نے اس کے بعد اس بات کا واضح اعلان کر دیا کہ پروردگار عالم اپنی نشانیوں کو بالکل واضح کر دیتا ہے، اپنی نشانیوں کو صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم کی نشانیوں کو دیکھ کے انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، خدا سے وابستہ ہو جائے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ عالمین میں کسی ایک کے اوپر ظلم کرنا پسند نہیں کرتا ہے، یعنی خدا نہیں چاہتا کہ انسان اپنی نادانیوں کے چکر میں خدا کے عذاب کا مستحق بن جائے یا عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے۔ لہذا پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کو بیان کر دیا ہے۔ انہی نشانیوں کو انسان اگر ان کو پہچانے اور پہچان کر خدا کی طرف متوجہ ہو تو